اسے اختیار دے. ہم نے کبھی سنا نہیں کافر کے لال کو بیٹی نبی دے اور خدا ذوالفقار دے. مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے، مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے، انتقام شہداء لینے کو تیار ہوئے. جتنے قاتل تھے شہر والا کے گرفتار ہوئے. مومنوں سے جو لڑے کوفی وہ فی النار ہوئے. اس نے چن چن کے ہارے بانی شر کو مارا. ارے خولیو شمر سنانا عمر کو مارا. خولیو شمر سنانا عمر کو مارا. ایک دن کوفے کے بازار میں یہ شور ہوا، ہو گئی سید سجاد کی مقبول دعا. ہرملا قید ہوا شکر خدا بندے آیا. لائے مختار کے آگے جو اسے اہل ملا. لائے مختار کے آگے جو اسے اہل ملا. پوچھا کیوں عرش معلا کو ہلایا ظالم. ارے تیرے معصوم کو کیوں تو نے لگایا ظالم. تیرے معصوم کو کیوں تو نے لگایا ظالم. جو ستم تو نے کیے اس کا مجھے حال سنا. ہاتھوں کو جوڑ کے ستمارا نے کہا تیر چھے تھے میرے ترکش میں وطن سے جو چلا. تین تیروں میں تو کرن میں نشانے سے خطا. ہوں مقر والے پیام بر کو رلایا میں نے. ارے تین تیروں کو نشانے پہ لگایا میں نے. تین تیروں کو نشانے پہ لگایا میں نے. ایک تو مشق کو جب لے کہ علمدار چلا. صورت شیر سوئے لشکر کرے کفار چلا. کٹ گئے شانے جو تلوار کا اقرار چلا. میرے بیداد سے بچوں نے نہ پایا پانی. ارے تیرے ایک مار کے سب میں نے بہایا پانی. تیرے ایک مار کے سب میں نے بہایا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيب ذنوب نفوسنا وطبيب قلوبنا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين محبوب المشرقين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه القرآن المجيد الحكيم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، قرآن مجید کا یہ اعلان کہ ہم نے کائنات کی ہر شے کا احصاء امام مبین کے اندر کر رکھا ہے. کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب یا تو کتاب مبین سے ملے گا یا امام مبین سے ملے گا. امام مبین یہ آیت اگر بظاہر دیکھا جائے تو مولائے کائنات سے منسوب ہے، لیکن یقین جانیں کہ تنہا مولائے کائنات تک نہیں ہے، یہ سلسلہ امامت کا جہاں تک جائے گا وہاں تک امام مبین کا سلسلہ قائم و دائم رہے گا. اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر جو کچھ ہے وہ سب کے سب امام مبین کے اندر ہے تو امامت کا سلسلہ جو ہے وہ ختمی مرتبہ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے شروع ہو رہا ہے، وہاں سے شروع ہو رہا ہے. غدیر کے میدان میں رسول نے اس بات کا اعلان کیا کہ جس کا میں مولا آج سے اس کے یہ علی مولا. حدیث نے سہارا دیا ہمیں اور آپ کو سمجھنے کے لیے کہ رسول نے فرمایا کہ انا علی من نور واحد، ہم اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. یہ سب ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن کیا اگر بات پھر آگے بڑھتی ہے تو کیا امام مبین جو ہیں وہ رسول اسلام، شہزادی فاطمہ الزہرا اور یہ 12 امام، تو آخر اس کے پہلے کا اگر ہم جائیں، اس کے پہلے جائیں یعنی آدم سے آئیں تو ظاہر ہے عزیزان محترم کے قرآن ہمیں سہارا دے گا کہ اللہ نے ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو ہادی بنا کر کے بھیجا تاکہ امت کی ہدایت ہو سکے. ان میں سے ایک ہادی کے سلسلے میں آپ نے ابھی اس مجلس کے پہلے سماعت فرمایا جناب ابراہیم کے حوالے سے ہے. جناب ابراہیم کی جو زندگی ہے تو اس زندگی میں ہمیں اور آپ کو یہی ملے گا کہ جناب ابراہیم کا کام ہی یہی تھا کہ دوسرے خداؤں کو ایکسپٹ نہ کرنا، قبول نہ کرنا. اور پورا واقعہ موجود ہے کہ ایک دن لوگ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، سارے جتنے تھے بت اس کو توڑ تاڑ کر کے
کہانی ختم کیا، کلاڑی اٹھا کر کے بڑے والے کے گلے میں پہنا دیا. آئے سوال کیا کہ بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جہاں اسلحہ ہے وہاں پوچھو. آج بھی اصول یہی ہے. اسی لیے پولیس والے کوئی بھی اسلحہ کو اگر لیتے بھی ہیں تو ڈائریکٹ نہیں پکڑتے، پہلے اس پہ کوئی کپڑا یا رومال وغیرہ رکھ دیتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ بھی درس دیا ہوا جناب ابراہیم کا ہی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. تو جناب ابراہیم کے حوالے سے اور پھر وہ منزل آتی ہے کہ لوگ اتنا مطلب تنگ آ گئے کہ بھائی اب ہماری خدائی جو ہے وہ خطرے میں ہے، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ ہم انہیں جو ہے وہ آگ کے حوالے کر دیتے ہیں. نہ رہیں گے نہ ہمارے خداؤں پہ آفت آئے گی، نہ رہیں گے نہ ہمارے خداؤں پہ آفت آئے گی. بہرحال لوگوں نے لکڑیوں کا انتظام کرنا شروع کیا. دیکھو تو یہاں سے وہاں سے، یعنی یہ ہے کہ جیسے ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، لگا ڈالا لوگوں نے. لکڑی تو ہو گئی، لکڑی میں آگ بھی لگ گئی. اب آگ جب لگ گئی تو دائرہ دیدان محترم کہ اب یہ سب کے سب پریشان ہے کہ بھئی یہ آگ کا عالم یہ ہے، اس کی لو کا عالم یہ ہے کہ پرندہ اگر گزر رہا ہے تو وہ گر کے جو ہے وہ جل کے بھن جا رہا ہے. ابراہیم کو حوالے کون کرے گا، اس آگ میں ڈالے گا کون؟ ابھی یہ سب بیٹھے ہوئے نمرود وغیرہ، میٹنگ چل ہی رہی تھی، پروگرام بن ہی رہا تھا، سقیفے کا انتظام ہو ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک کو دیکھا کہ آیا اور آتے ہی اس نے یہ کہا کہ تم لوگ لگتا ہے پریشان ہو، تم لوگ لگتا ہے پریشان ہو. نمرود نے کہا یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ نمرود نے اس سے سوال کیا کہ تم آئے تو ہو، بن بلائے آئے ہو، تم ہو کون؟ تم کون ہو؟ عزیزان محترم، اس نے جو ہے آواز دی کہ دیکھو تم جتنے ہو مجھے نہیں پہچانتے، اس لیے کہ تم مجھے پہچان نہیں سکو گے. کہ پھر آئے کیسے، تمہیں معلوم کیسے ہوا؟ عزیزان محترم جملہ دے رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہمارا کام ہی یہ ہے کہ معصوم کے خلاف منصوبہ جہاں بنے وہاں ہم جا کے مدد کریں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. معصوم کے خلاف جہاں منصوبہ بنے وہاں ہم جا کے مدد کریں، اور ہم کوئی اور نہیں بلکہ ہم ابلیس ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. تو ابلیس وہ ہوتا ہے کہ جو معصوم کے خلاف منصوبہ بناتا ہے. تو اب نتیجہ ہمیں اور آپ کو نکالنے میں آسان ہے کہ اگر فیس بک پہ ہم یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا گاؤں ہے یا کوئی ایسی بستی ہے کہ جہاں کے لوگ مل کے یہ فیصلہ کرے کہ محرم میں ڈھول نہیں بجانا چاہیے، اس کو توڑنے میں، ختم کرنے میں جہاں تک مدد لینی ہو مدد لے لینی چاہیے. عزیزان محترم، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں روز ازل پہ یعنی ابتدا کی منزل کو دیکھنا چاہیے کہ آدم سے لے کے جو سلسلہ چلا ہے ابلیسیت کا، تو وہ کہیں نہ کہیں تو دکھائی دے گا، چاہے بدعت کی شکل میں دکھائی دے. صلوات پڑھے محمد والے، چاہے بدعت کی شکل میں دکھائی دے. اور ایک بات اور کہ ابھی ہم نے اور آپ نے چچا سے وہ واقعہ سنا کہ جناب ابراہیم نے اپنے رب سے سوال کیا
کہ پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم 4 پرندے لو اور ان کو ذبح کرو، ان کی منقاریں اپنے ہاتھ میں رکھو اور ان کے جسم کو قیمہ قیمہ کر کے الگ الگ پہاڑ پہ بکھیر دو، الگ الگ پہاڑ پہ بکھیر دو، اور پھر منقار کو جو اپنے ہاتھ میں لیے ہو سارے منقار کو رکھ کر کے آواز دو کہ جو جس کا جز ہے وہ اس سے جا کے ملے، جو جس کا جز ہے وہ جا کے اس سے مل جائے۔ اور یقیناً جناب ابراہیم نے دیکھا کہ سارے قیمہ قیمہ جو گوشت تھے الگ الگ پہاڑیوں پر وہ اپنے اپنے کل سے ملنا شروع ہو گئے، اور پھر پرندے جو ہے وہ زندہ ہو گئے، پرندے زندہ ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ جب زندہ ہو گئے تو جو جس کا کام تھا اپنے اپنے کاموں پہ وہ لگ گئے، ہے نا عزیزان محترم؟ اب یہاں ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جناب ابراہیم کے اس واقعے سے ہمیں نتیجہ یہ ملتا ہے کہ جبراً اگر کوئی رسول کے پہلو میں چاہے بیٹھ جائے چاہے دفن ہو جائے تو جس کا جو جہاں جز ہوگا یا کل ہوگا وہ وہیں سے جا کے منسلک ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ، وہ وہیں سے جا کے منسلک ہوگا، ہے نا جناب محترم؟ تو یہ ہے، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو جناب ابراہیم کو منجمیخ میں ڈالا گیا اور منجمیخ کے ذریعے آگ کے حوالے جناب ابراہیم کو کر دیا گیا۔ لیکن تاریخ میں ایک آج کل کے موسم کے اعتبار سے جو میڈک اچھلتا کودتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے دہن میں تھوڑا تھوڑا پانی لے کر کے آتا تھا اور آگ پہ ڈالتا تھا، جبکہ آگ کی کیفیت اور نوعیت یہ تھی کہ اگر پرندہ بھی ادھر سے گزرتا تھا تو پرندہ بھن جایا کرتا تھا۔ تو اب اگر اس میڈک سے سوال کیا جائے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا دہنی کتنا بڑا، جواب اس کا ایک ہی ہوگا کہ میں ایک کلیہ دے رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کوئی بھی چھوٹا محسوس نہ کرے، جس کی جتنی صلاحیت ہو، اگر دین کا معاملہ ہو تو اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد والے، جس کی جتنی صلاحیت ہو اس اعتبار سے اگر دین کا معاملہ ہو تو اس میں آگے بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یقین جانے کہ امام حسین نے یہی تو کہا تھا کہ میرے نانا کے دین، اگر آپ کا بازو کمزور ہوگا
تو ہم اپنے بھیا عباس کے بازو دے دیں گے۔ اے نانا کے دین، اگر آپ کا گلا کمزور ہوگا تو ہم اپنے لال ششمائے علی اصغر کا گلا دے دیں گے۔ اے نانا کے دین، اگر آپ کا سینہ کمزور ہوگا تو ہم اپنے جوان لال علی اکبر کا سینہ دے دیں گے۔ کون علی اکبر؟ ارباب اعضا، یہ وہ علی اکبر ہے کہ جس کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب بھی آقا حسین کو اپنے نانا کی زیارت کرنا مقصود ہوتا تھا، علی اکبر کو اپنے قریب بلاتے تھے، دوش پہ رضا ڈالتے تھے، سر پہ امامہ رکھتے تھے اور آواز دیتے تھے، اے بیٹا تو کتنا ہمارے نانا سے مشابہ ہے۔ ہار باب عزا، ابھی آپ نے ذاکر اول سے جناب علی اکبر کے مسائل سنے، لیکن میں آپ کو ایک منظر صبح عاشور کا دینا چاہتا ہوں کہ جب صبح عاشور اذان کا وقت ہوا نا، تو ایک مرتبہ حسین نے کربلا کے مؤذن حجاج بن مسروق کے آگے گئے اور جانے کے بعد آواز دی، اے مؤذن کربلا، اگر تیری اجازت ہو تو اس وقت کی اذان میرا لال علی اکبر دے دے۔ ہار باب عزا، علی اکبر گلدستہ اذان پہ آئے، اذان کہنا شروع کیا، خیمے میں آواز پہنچی، زینب نے فضہ کو بلایا، اے اماں فضہ، ارے یہ آواز بدلی لگ رہی ہے، اذان کون دے رہا ہے؟ فضہ نے آواز دی، شہزادی آپ کا لال علی اکبر اذان دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی، ارے بھیا حسین کو بلاؤ، بھیا حسین کو۔ زینب نے بلایا، کہا، زینب کہتی ہیں، اے بھیا، ارے مجھے پتا ہے کہ میرا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، لیکن اتنی گزارش کر دو کہ ذرا آواز بلند کر دے تاکہ ہم خیمے میں آواز سن لیں۔ امام حسین آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں، اے بیٹا علی اکبر، ذرا آواز بلند کر دو تاکہ خیمے میں تمہاری پھوپھی سن لے۔ وہ ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں، اے بابا، ارے میری بھی ایک تمنا ہے۔ کا کیا تمنا ہے؟ کہ بابا آپ امام وقت ہے، بابا کچھ ایسا کر دیجئے کہ خیمے میں آپ کی بہن زینب سن لے، مدینے میں میری بہن سغرا سن لے۔ علی اکبر نے جیسے ہی یہ کہا، امام نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، خیمے میں زینب نے اذان سنی، مدینے میں سغرا نے اذان سنا، دوڑی ہوئی دولہے کے پاس آئی، نانی کے پاس آئی، اے نانی، ارے ایسا لگتا ہے میرا بھیا علی اکبر مجھے لینے کے لیے آیا۔ اللہ سیاد العزیز ماتم حسین۔ شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، صغرا وطن میں جس کا سہرا
صحرا سجا رہی ہے، شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، ٹکڑا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے، اپنی پھوپھی سے رنگ کی رخصت وہ مانگتا ہے، صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے، شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے، آؤں گا میں نہ واپس مجھ کو تو یہ پتا ہے، مقتل سے باپ کو وہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، آؤں گا میں نہ واپس مجھ کو تو یہ پتا ہے، مقتل سے باپ کو وہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، حسرت ہے باپ کو بھی بیٹے کو دیکھتا ہے، صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے، شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے، احساس میں جمائے بھائی یہ ہے نگاہیں اکبر کی لے رہی ہے، وہ دور سے بلائے، احساس میں جمائے بھائی یہ ہے نگاہیں اکبر کی لے رہی ہے، وہ دور سے بلائے، وہ خاک کربلا پہ کروٹ بدل رہا ہے، صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے، شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے، راہوں میں جس کی صغرا شمع جلا رہی ہے، دن رات دل ہی دل میں دولہا بنا رہی ہے، راہوں میں جس کی صغرا شمع جلا رہی ہے،